یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ جاہلیت میں غرور تھا، تکبر تھا، اپنے انساب اور نسب پر فخر تھا۔ حالانکہ نسب پر فخر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی انسان عزت اور شرف کے معیار کو پہنچنا چاہتا ہے، اس کو اللہ کے دربار میں آنا پڑے گا، نبی کی قدموں میں آنا پڑے گا، آقا کی سنتوں اداؤں پہ آنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے، دیکھیں دو قسم کی عزتیں ہوتی ہیں۔ ایک عزت ہے عرفی، ایک معاشرے کے اندر لوگ عزت کرتے ہیں، یہ دیکھا دیکھی میں عزت کرتے ہیں۔ وہی آدمی جو آپ کے منہ پہ آپ کی عزت کر رہا ہے، شاید آپ کی پیٹھ پیچھے کتنی آپ کی باتیں کرتا ہو۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ لوگوں کا عزت کا معیار ہے۔ ہم نے خود بنایا ہے کہ مجھے اس کے بعد پیسہ زیادہ ہے اس لیے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، یا یہ ہے کہ منصب بڑا ہے رسپیکٹ کرتا ہوں، یا یہ ہے کہ برادری کا بڑا ہے بس اس لیے عزت کر رہا ہوں۔ یہ عرفی عزت ہے۔ ایک ہوتی ہے عزت شرعی اور دینی عزت۔ اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ایسا انسانیت کے حقوق کا ایک چارٹر بیان کیا کہ جس کے اندر ساری کی ساری انسانیت کو اللہ کے نبی نے ایک سکیل میں رکھ دیا۔ لا فضل لعربی علی عجمی، سنو اے میری امت کے لوگوں، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عرب یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل عرب ہیں، ہم قرآن کے اول مخاطب ہیں، ہم مقدس زمین اور حجاز کی زمین اور ان مقدس زمینوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں انبیاء اترے ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی، عجمی پر انہیں کوئی فضیلت نہیں کہ وہ عجم سے ہے، عرب سے باہر کی سرزمین سے ہے اور یہ عرب کا ہے لہذا عرب والے کو فضیلت اس وجہ سے ہو جائے، نہیں۔ یہ نسبتیں فضیلت کا معیار نہیں رکھتی۔ ہاں ان نسبتوں کے ساتھ اگر تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، نبی کی سنتوں پر عمل ہو، انسان کی زندگی اللہ کے بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ہو اور اس کے ساتھ یہ نسبت ہو، پھر اس نسبت کا فائدہ ہے۔ ویسے ان نسبتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ خراسان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے، غلام تھے، قدیم زمانے کا ایک واقعہ، لیکن اللہ جل جلالہ کا خوف، ولایت کے مقام پر پہنچے ہوئے لوگ ان کی عزت، ان کے دینی شرف اور عزت اور عظمت کی وجہ سے لوگ ان کو جو ہے معاشرے کے اندر لوگوں نے عزت دے رکھی تھی۔ چلتے تھے تو لوگوں کا ایک ہجوم ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو وہ خراسان کے عالم، حبشہ کی سرزمین، رنگ کالا ہے، تو اچانک جب مجمع میں اس کے ساتھ وہ جا رہے تھے تو سامنے سے ایک سید زادہ گزر رہا تھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں ہم تو سید ہیں۔ بھئی کیا سید ہو جانا ہمیں جنت میں داخل کر دے گا؟ قطعا نہیں۔ ہاں اس عظیم نسبت کے ساتھ اگر ہمارے پاس ایمان اور عمل کا توشہ ہے، تقوی کا توشہ ہے، اللہ کی رضامندی والی زندگی کا توشہ، متاع ہمارے پاس ہے، پھر میری یہ نسبت کام آ سکتی ہے، ورنہ نہیں کام آئے گی۔ تو وہ جا رہے ہیں، آگے سے وہ سید زادہ، وہ شراب کے اندر دھت مست، اسے یہ بڑی عجیب بات لگی کہ میں تو ایک سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی کے نبوی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ، حضرت فاطمہ کے خاندان سے میرا تعلق ہے، تو لوگ میری اتنی عزت نہیں کر رہے، اور یہ جو حبشے کا کالا غلام ہے، غلام نما ایک بزرگ ہے، لوگ اس کے پیچھے چل رہے، ہٹو ہٹو کی صدائیں ہیں، راستہ خالی کرو، بزرگ آگے۔ تو اس نے لوگوں کے اس حلقے کو چیرتے ہوئے، لوگوں نے اسے بڑا روکا، بھائی بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تم ایسا نہ کرو۔ تو اس نے ان صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھا آ کر ان بزرگوں کے سامنے روک کر ان سے یہ کہا، میں نبوی خاندان سے میری نسبتیں ہیں، یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، اور تم کالے رنگ کے اور تمہارا حبشے کی جو ہے سرزمین سے تعلق، سخت الفاظ گئے۔ تو وہ جو بزرگ تھے، ظاہر سی بات ہے اللہ جب دین کا علم کسی کو عطا فرماتے ہیں تو اخلاق بھی اللہ نبوی اسے عطا فرماتے ہیں۔ انہوں نے نبوی اخلاق کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا بس ایسا ہی ہے کہ تیرا رنگ تو بڑا صاف ہے، شفاف ہے، سفید ہے، لیکن تیرے دل کے اندر اندھیر و ظلمت کی سیاہی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے وہ سیاہی
جو تیرے دل کے اندر ظلمت کی سیاہی ہے وہ سیاہی میرے چہرے پہ آ گئی ہے اور اللہ نے میرے دل کو صاف اور شفاف کر دیا ہے۔ خوبصورت نبوی اخلاق کے ذریعے ایک ایسا موتی اس کو دے مارا کہ اللہ جل جلالہ نے ان نسبتوں کی وجہ سے، میرے کہنے کا مقصد کیا ہے، ہم صرف اپنے نسب پہ فخر نہ کریں، میرا عالی شان نسب ہے، مجھے حضور کی خاندان کے ساتھ نسبتیں ہیں اور میں ان نسبتوں پر فخر کروں، یہ نسب پر فخر کرنا یہ بھی جاہلیت کا طریقہ ہے۔ آپ لوگ شاید یہ جو ہماری عربی زبان ہے، عربی کا جو ادب ہے، جو عربی کے گرامر ہے، اس ادب کے اندر اگر دیکھیں نا کہ عربی زبان کے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، ان شعراء نے کام کیا کیا، انہوں نے بڑے بڑے قصائد لکھے، لوگوں کی تعریفوں کے بڑے بڑے پل باندھے، اپنے خاندان کی نسبتوں کو بیان کیا، یہ عرب کا طریقہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، مکہ فتح ہوا تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ نے اے صحابہ تم سے دو چیزوں کو ختم کر دیا، ایک جاہلیت کا اپنے نسبوں پر فخر کرنا، اور دوسرا غرور اور تکبر کو ختم کرنا۔ یہ چیزیں جاہلیت کا ایک شعار اور تعارف تھی، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ صحابہ کرام کی شکلیں جو اللہ کے نبی کے سامنے تھی، صحابہ کرام کی جو ذوات اللہ کے نبی کے سامنے تھی، وہ تو عاجزی کا پیکر تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ایک دوسرے ساتھی کو ایک سخت لفظ کہہ دیا، جذبات میں آ کر زبان کی تیزی میں اسے یہ کہہ دیا، ابن السودا، یبن السودا، کالی عورت کے بیٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کے اس جملے کو سن لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر، اللہ نے تمام انسانوں کو ایک سکیل اور ایک پیمانے پہ رکھا ہے، کلکم من آدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد میں سے ہو، کس بنیاد پر تم نے اسے کالی عورت کا بیٹا کہہ دیا؟ کوئی فضیلت نہیں ہے اگر کوئی ابن البیضاء ہے، اسے کوئی فضیلت نہیں ہے علی ابن السودا، کالی سفید عورت کے بیٹے کو، کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے صحابی، وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے؟ اللہ نے اپنے نبی کے ان صحابہ کو وہ جگر ہی نہیں دیا تھا کہ جو جگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ میری زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کے نبی کو برا لگا اور اللہ کے نبی نے عتاب فرمایا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھے، پیغمبر کے وہ اخلاق صحابہ کے اندر تھے، کاش وہ اخلاق آج اس امت کو بھی مل جائیں۔ قدم قدم پہ ہم اللہ کے نبی کے اخلاق کو ذبح کرتے ہیں، ہمارے پاس اخلاق کا وہ توشہ نہیں ہے، وہ توشہ ملا صحابہ کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد اس آدمی سے کہا جسے ابن السودا کہا تھا، کالی عورت کا بیٹا، زمین پر لیٹ کر اسے یہ کہا کہ اپنے پاؤں کو میرے چہرے پر رکھو، مجھے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ جملہ ناگوار گزرا ہے۔ میں تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارے دل پر جو دستک دی ہے، اس دستک سے تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے، ابو ذر یہ چاہتا ہے کہ تم ایک ایسا کام کرو مجھے تکلیف پہنچا کر تاکہ تمہارے دل کے اندر وہی خوشی تمہیں مل جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس غسان کا شہزادہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کچھ تحائف دینے ہیں۔ آپ نے حضرت معاویہ کو بھیجا، معاویہ جاؤ تحائف لے کر آ جاؤ۔ وہ شہزادہ سواری پر سوار ہوا، انہوں نے کہا مجھے بھی بٹھاؤ، نہیں تمہیں نہیں بٹھاتے۔ سخت جملہ اس نے کہا، جیسے ہم بھی اپنے معاشرے میں اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں، تو کمی ہے، تیرا میرا کیا اسٹیٹس ہے کہ تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، میرے ساتھ چلے، میرے ساتھ تو بیٹھے۔ یہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر جاہلیت کی وہ عادتیں ہیں جو ایک مسلمان کو اپنے اندر سے ختم کرنی چاہیے۔ بس تقویٰ ہے، یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت کی بنیاد پر ہم اللہ کے سامنے ترازو میں تولے جائیں گے۔ ہمارا نسب نہیں تولا جائے گا، یہ چیز تولی جائے گی ہاں اگر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ بھی اگر اچھا عمل کیا ہے اللہ وہ بھی ہمیں دکھلا دیں گے، اور ایک ذرہ بھی اگر برا عمل کیا ہے اللہ وہ بھی ہمارے سامنے چلا دیں گے۔ یہ تمہاری برائی کا رجسٹر ہے، یہ نیکی کا ہے۔
حضرت معاویہ نے تحائف لائے، اس نے سواری پر نہیں بٹھایا، سخت جملے کہے، اللہ کے نبی کو آ کر بتلایا، یہ بات ہوئی۔ حضور نے فرمایا تم آ جاتے۔ ننگے پاؤں حضرت معاویہ عرب کی اس تپتی زمین پر چل کر گئے، اس نے اپنی سواری پر نہیں بٹھایا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصف دنیا کا حکمران بنا دیا۔ اس وقت وہ اللہ کے نبی کی یوں سمجھ لیجئے کہ حلقہ نبوت میں بیٹھنے والے ایک عام صحابی تھے، اب اللہ نے انہیں دنیا کا حکمران بنا دیا۔ وہی شہزادہ غسان عیسائی بادشاہ کا بیٹا قید ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، 6000 قیدی آ گئے، صحابہ نے اس علاقے کو فتح کیا، قیدی بن کر آئے، لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ کے اندر ایک اخلاق نبوت کی ایسی خوبصورت جھلکیاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے برے اخلاق سے پیش نہیں آئے، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اس نے آخر میں جب حضرت امیر معاویہ نے انہیں آزاد کر دیا، 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا، اخلاق نبوت کی ایک مثال امت کو دکھلائی، تو شہزادے نے کہا مجھے یہ بتلاؤ، میں نے تمہارے ساتھ تو بڑا برا سلوک کیا، تم نے مجھ سے اتنا اچھا سلوک کیسے کیا؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ نے، تم نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا وہ کیا، میں نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا وہ کیا تمہارے ساتھ۔ ہم اللہ کے نبی کے حلقے نبوت میں بیٹھنے والے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ تو رحیم تھے، شفقت اور مہربانی کے جذبات رحمت للعالمین اللہ نے انہیں بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بلند اخلاق تھے۔ وہ مسلمان ہو گیا، اپنے ساتھیوں سمیت آ کر مسلمان ہوگا۔ یہ تھے وہ اخلاق جنہوں نے تلوار سے بھی زیادہ کام کیا تھا۔ تو ہم یہ نسب پہ فخر کرنا، اپنے آپ کو بڑا بنانا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم اللہ کی ذات سے بڑے بن سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ المتکبر، کبر، تکبر، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہمارے اندر غرور پیدا ہو جائے، اپنے نسب اور حسب پہ ہم جو ہے وہ فخر کرنے، ہم اللہ کی نظروں میں اتنے ہی زیادہ گر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے کہ جنہیں امیر المومنین بھی کہا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پہ قائم ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ مجھے طبیب نے یہ کہا ہے کہ تم نے ایک برتن میں شہد ملا کر یہ دوائی استعمال کرنی ہے، تو وہ چھوٹا برتن اور مشکیزہ بیت المال کے اندر ہے، وہ مجھے کہیں اور سے نہیں مل رہا۔ اب ہمارے بیت المال، ہمارے پاس جو کچھ ہے، تو ہمارے حکمران کیسا مذاق اڑاتے ہیں اس کا۔ ہمارے حکمرانوں کی سالانہ جو آپ عیش پسندیوں کا خرچہ نکالیں تو کروڑوں میں نکلتا ہے، سالانہ کیا ماہانہ کروڑوں میں نکلتا ہے۔ لیکن ایک وہ زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر، امیر المومنین کے منصب پر فائز ہیں، تو آپ نے صحابہ سے خطبہ کے سامنے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے طبیب نے یہ دوائی جو ہے تجویز کی، طریقہ یہ بتلایا، اور وہ چھوٹا مشکیزہ جو ہے وہ بیت المال میں ہے اور کہیں سے ملتا نہیں ہے، اگر تم سب کی اجازت ہو تو وقت کا امیر اس برتن کو وہاں سے لے لے، امیر المؤمنین وہاں سے اس برتن کو لے لے۔ یہ نہیں کہ میں بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا ہوں تو اپنے آپ کو بڑا بنا دیا، نہیں، وہاں بھی چھوٹی سی چیز بھی ہے تو صحابہ کے مشورے سے۔ پھر کہا کہ مجھے میرے لیے تنخواہ مقرر کر دیجئے، اس لیے کہ میں امور عوام اور اپنی رعایا کے امور کے اندر مصروف ہوتا ہوں، تو میرے لیے کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کھانا تک ہم سے پورا نہیں ہوتا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، حضرت علی نے مشورہ دیا کہ ہاں امیر المومنین، اتنا متعین کر لو جس سے صبح اور شام کا کھانا کھا سکیں آپ۔ احتیاط کا عالم دیکھیں، مشورہ دینے والے بھی امت کے اس رقم کی، اس مصرف کی جو بیت المال ہے، اس کے اندر بھی اتنی احتیاط ہے کہ وقت کے امیر کو بھی جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ مشورہ دیا، اس مال کے ساتھ دوسروں کے حقوق متعین ہیں، یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو منصب اور عہدہ بڑا عطا فرما دیا اور آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ہم اپنے منصب کو، اپنے پیشے کو، اپنے نسب کو بڑا سمجھ کر معاشرے کے اندر بڑے بن کر نہیں، جھک کر۔ جس درخت پہ جتنا زیادہ پھل ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوتا ہے، جس انسان کے اندر اللہ کے نبی کے جتنے بلند اخلاق ہوں گے وہ انسان اتنا جھکا ہوا ہوگا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑی ریت ہے کہ نسب جو ہے
دوسروں کی نسب کے ساتھ اپنے نسب کو بھی ملا لیتے ہیں۔ ایک آدمی ایک قوم قبیلے سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اپنے نسب کو اس کے ساتھ ملا لیا، تاکہ یہ ہے جی کہ میں اس کی طرح بڑا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے نسب کو چھوڑ کر دوسرے کے نسب کے ساتھ ملتا ہے، باوجود یہ جاننے کے کہ میں فلاں کے خاندان، فلاں کے جو ہے باپ اپنے آبا و اجداد کو جاننے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ، فرشتوں کے، انسانوں کی لعنت ہو، اور یہ آدمی جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے، اللہ نے اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، عاجزی انسان اپنے اندر پیدا کرے